أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم پاکستانی برادرس. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان و خیر سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیر سکے. میری مسلم امہ کے بہن بھائیوں، میرے مسلم امہ کے نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت جو فلسطین اور جو اسرائیل غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے، اب یہ جو مسئلہ ہے یمن کو بھی کراس کر رہا ہے، حماس کو بھی کراس کر رہا ہے. کل میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ عرب کے جو ممالک کے جو لیڈران ہیں انہوں نے حماس کو دھمکی لگائی ہے کہ آپ یہ کر دیں، آپ اسرائیل کو قبول کر لیں، اگر آپ نے نہیں کیا تو جو آپ کے حماس کے رہنما ہے وہ نشانی کے اوپر ہے اسرائیل اور امریکہ کے. اگر آپ نے حماس نے اگر اسرائیل اور امریکہ کی باتوں کو رضامند نہیں کیا، ان کو ایبسولیوٹلی یس نہیں کہا، اگر ان کو ایبسولیوٹلی نوٹ کہا، تو پھر آپ کے جو لیڈران ہیں جو اس وقت عرب ممالک کے اندر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو عرب ممالک کے اندر ہیں، ان کی جانوں کو پھر خطرہ ہوگا. اور پھر سب کچھ جو ان کی اگر جان بھی چلی گئی تو پھر اس کے ذمہ دار حماس ہوگی اور حماس کی حکومت ہوگی. یہ عرب ممالک نے حماس کو دھمکی لگائی ہے، حماس کو کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو قبول کرو، ان کو آنکھیں نہ دکھاؤ. اگر تم نے آنکھیں دکھائی تو تمہارے جو رہنما ہیں حماس کے، ان کو پھر دھمکی ملی ہے کہ ان کی جانوں کو پھر خطرہ ہے. پھر یہ اسرائیل اور امریکہ گھس کے عرب ممالک کے اندر حماس کے رہنماؤں کو ماریں گے. کیسے ماریں گے؟ ایک یہ مسلمانوں کے حکمران کہہ رہے ہیں، حماس کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ کے جو مسلمان لیڈران ہیں جو عرب ممالک کے اندر رہتے، آپ کے ہوتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی اتنی ہمت جرأت کیسے ہے کہ وہ کسی مسلمان لیڈر کو نقصان پہنچائے؟ کس طرح اس کی ہمت جرأت ہے؟ آپ اس کو ہمت جرأت دے رہے ہیں. اور ان یزید و ان فرعونوں نے عرب ممالک کے جو لیڈران ہیں، جو یزید و فرعون ہیں، انہوں نے مسلمانوں، فلسطینی، غزہ مسلمان بہن بھائیوں کا، ہماری مائی بہنوں کا، معصوم بچوں کا سودا کر لیا ہے. اور آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ سودا اچھلتا ہوا پتہ چلے گا. آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سودا آئے گا کہ انہوں نے کیا سودا کیا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا. یہ سودا بڑا سودا ہے. یہ سودا پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پاکستان نے بھی اپنے فلسطینی اور غزہ مسلمان بہن بھائیوں کا، معصوم بچوں کا سودا کر لیا ہے. اور انشاءاللہ اس دنیا کے اندر تو ان کا حساب کتاب یہ رہے گا، قیامت کے روز، عصر کے روز ان کا حساب کتاب ایسا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس ٹو فیس بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا سودا کر لیا تھا، ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بیچ دیا تھا، ان کو الگ کر دیا تھا، ان کے ساتھ ہم نے غلامی قبول کر لی تھی، یزیدیت قبول کر لی تھی امریکہ اور اسرائیل کی، اور ہم ان کے سامنے جھک گئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسلام آباد کی عوام نکلی ہے. اسلام آباد کی عوام کو میں سلیوٹ مارنا چاہتا ہوں جو نکلی ہے بڑی تعداد کے اندر. اسلام آباد کے اندر جو حافظ نعیم الرحمان کا جو پروٹیسٹ تھا، اور 26 تاریخ کو بھی پورا شٹر ڈاؤن ہے ملک کے اندر، اور پروٹیسٹ کی کال دے دی گئی ہے کہ 26 اپریل کو پورے ملک کے اندر شٹر ڈاؤن کیا جائے. اور پروٹیسٹ کے لیے لوگ باہر نکلے ہیں، آواز اٹھائیں، آزادی یکجہتی کریں، اپنی دکانیں، اپنے اسکول، اپنے کالجز، اپنا سب کچھ 26 اپریل کو بند کریں. یہ حافظ نعیم الرحمان اور دوسرے جو تاجر ہیں ان کی طرف سے کال دی گئی ہے کہ ہم 26 اپریل کو شٹر ڈاؤن کریں گے، ہم ساری دکانیں بند کریں گے اور آزادی یکجہتی کریں گے اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اور غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ ہم ان کو پیغام بھیجیں گے ساری گنڈوں کو، اس ساری درندوں کو، کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دم تک، آخری سانس کرتے تک ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک ہمارے اندر آخری سانس کٹتا بھی ہے. ہم جب تک ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. اور اسلام آباد کی عوام جس طرح نکلی ہے اتوار کو، بڑی عوام نکلی ہے. پہلے کراچی کے اندر یہ عوام نکلی، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر عوام نکلی، ملتان کے اندر عوام نکلی. عوام کو نکلنا پڑے گا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آزادی یکجہتی کرنے کے لیے، ان کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے، ساری درندوں کے خلاف آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ کب نکلیں گے؟ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کب نکلیں گے؟ سب سے بڑا سوالی نشان ہے. آپ کو نکلنا پڑے گا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ان کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اگر کچھ کرنا ہے، اگر آپ جنگ کے اوپر نہیں جا سکتے تو پھر روڈوں کے اوپر نکلیں. اگر آپ روڈوں کے اوپر نہیں نکل سکتے